اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی افتتاح انشاءاللہ العزیز آج ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ اس سے ابتدا کریں گے اور پڑھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ تجوید کے ساتھ کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو آئیے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے شروع کریں گے بسم اللہ سے۔ تو اس کو تجوید کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بسم اللہ سین کی آواز، سین سیٹی کی طرح اس کی آواز نکالنی ہے اور اس طرح پڑھنا ہے سین تو آواز آنی چاہیے بس اور با کو ذرا باریک کر کے پڑھیں، بس اور میم، یہ میم ہے تو بسم اللہ۔ یہ جو لفظ اللہ ہے، اس لفظ اللہ کا یہ جو لام ہے درمیان والا، یہ لام اکثر پر پڑھا جاتا ہے، پر کہا جاتا ہے موٹے کو، یعنی اس کو اس طرح پڑھنا ہے بسم اللہ اور یہ ہا ہے اور ہا کی آواز نکالنی ہے اور اس طرح نکالنی ہے کہ سینے سے آپ کی آواز نکلے، تو اس طرح پڑھنے ہی۔ اب مثلا یہ ہا ہے اور بعض جگہ آپ کو نظر آئے گا جیسے یہ ہا ہے، ادھر دیکھیں یہ لفظ بھی ہا ہے، تو ہا اور یہ ہا، اسی طرح یہ ہا، تو ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، ورنہ اس کا معنی جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ چیز سمجھیں، ہا، یہ ہا یعنی سینے سے ادا ہوتا ہے ہا، اور یہ ہا گلے سے ادا ہوتا ہے، تو اس لیے ان دونوں میں فرق کریں۔ تو کیسے پڑھنا ہے، بسم اللہ اور ہا را کے ساتھ ملانا ہے، بسم اللہ الرحمن، یہ را ہے، اور جو را ہوتا ہے اس کو بھی پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، موٹا پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ نہیں پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن، تو را کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ جو یہ جو کھڑا زبر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں۔ مثلا اب یہ زبر ہے تو یہ جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر، تو کھڑا زبر کو تھوڑا سا اوپر کی طرف لمبا کر کے پڑھنا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے، جیسے دیکھیں بس اس طرح لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن، اور یہ الرحیم، یعنی راب کو پر کر کے پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے الرحیم، یہ ہا کی آواز نکالنی ہے، الرحیم۔ تو جب یہاں پر آپ رک جاتے ہیں، دیکھیں آگے کوئی لفظ نہیں ہے تو ہم رک گئے، اس رکنے کو عربی میں کہا جاتا ہے وقف، تو آپ نے یہاں وقف کرنا ہے اور رکنا ہے۔ اب وقف کا طریقہ آپ دیکھتے ہیں، یہ میم کے نیچے زیر ہے، تو یہ جو میم کے نیچے زیر ہے اس کو ویسے تو زیر کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ وقف کر کے رک جاتے ہیں تو یہاں پر میم کو اس طرح ساکن کر کے پڑھنا ہے، جیسے یا کے اوپر یہ سکون نظر آ رہا ہے ساکن، اس کو ساکن حرف کہتے ہیں، اور یہ جو میم ہے یہ اس کے نیچے زیر ہے، تو ویسے تو یا ساکن ہے لیکن میم کے نیچے کسرہ نظر آ رہا ہے، اور اس میم کو جب آپ وقف کر کے پڑھیں گے تو اس کو بھی آپ نے اسی طرح ساکن کر کے پڑھنا ہے جیسے یا ہے، جیسے مثال کے طور پر رحیم،
تو یہ آپ نے نہیں پڑھنا ہے کہ الرحیمی، ایسا نہیں، کیونکہ آگے وقف ہے، تو آپ نے یہاں پر بھی ساکن کر کے پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے رحیم۔ پھر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،